بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا عملا بلا ورزقا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق مالک اور رازق ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو اس بابرکت مجلس میں جمع کیا تاکہ اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ کرے. الحمدللہ سورہ یاسین کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کل تقریباً ہم نے 30 آیات مکمل کی تھی، آیت نمبر 30 تک. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بستی والوں کا جو قصہ چل رہا، کیا ہوا تھا. 2 پیغمبر آئے تھے بستی میں، دین کی تعلیم، حق کی تعلیم ان کو دے رہے تھے. پھر انہوں نے کس طرح سے ان کو دھمکی دی، انکار کیا. تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک شہر سے ایک نیک شخص مومن پیغمبر دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے بتایا تو ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہاں پر ایک چیز ہم کلیئر کرتے چلیں کہ ہم نے دیکھا 3 پیغمبروں کا ذکر ہوا ٹوٹل. پہلے 2 تھے اسی بستی کے دوران، اسی بستی میں جو پہلے سے دین کی تعلیم لوگوں کو دے رہے تھے. جب وہ لوگ دھمکی پر اتر اور مارنے کی، ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو اس وقت کیا ہوا کہ قریب ایک شہر سے ایک پیغمبر اور دوڑتے ہوئے ایک رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بندہ حق پر ہے، اس کی بات مانو. اور اس کے بعد سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ انہوں نے اتنی بات کہی تھی کہ میں بھی تمہارے رب کے ساتھ ہوں، لہٰذا میری بھی بات سنو. اس کے بعد کوئی یہاں پر ذکر نہیں آیا اس چیز کا کہ اس کے بعد ہوا کیا. تو ہم نے اس چیز کو بتایا ہے، حدیث سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن قیل ادخل، یہاں اس بات سے پتہ چلا کہ ان کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ان تینوں رسولوں کا قتل ہوا یا ایک رسول کا قتل ہوا. یہاں جس حدیث سے، جس سے یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے، اس آیت سے جس کے بارے میں کہا کہ تو داخل ہو جائے، یعنی ایک کو مخاطب کر کر بتایا جا رہا ہے. تو جو آئے ہوئے تھے بعد میں بس کی طرف سے تیسرے رسول، جنہوں نے یہ گفتگو کی تھی ساری، ان کو قتل کیا. اس سے کا اندازہ ہوتا ہے. اب اللہ عالم ان کے ساتھ وہ 2 رسول بھی قتل کیے گئے یا ان کو انہوں نے سنسار کیا، مارا یا کیا ہے، اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس بستی کا نام، اس کا ذکر نہیں ملتا. 2 رسول کون بھیجے گئے تھے، ان کے نام کیا تھے، اس کا ذکر نہیں ملتا. اور تیسرے رسول کون تھے، اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا. تو اصل ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، ان سے لینا دینا نہیں ہے. اصل یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے کفار قریش کو یہی بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری ہر دھرمی اور تمہارا تکبر، جو تم چیز پر حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہو. تو ایسا پچھلی قوموں نے بھی کیا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے ان کا حشر ہوا، اصل یہ چیز بتانا مقصود تھا. تو یہاں پر ہم اسی میں رکھیں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے کہ وہ ایک پیغمبر کے ساتھ وہ 2 پیغمبر بھی اسی وقت قتل کیے گئے یا اسی وقت ان کو مارا گیا یا بعد میں وہ اپنے کس طرح سے ہوا، اس کا ذکر ہمیں نہیں. حدیث میں بھی جو آتا ہے اسی طرح سے آتا ہے کہ اس انہی پیغمبر کے بارے میں کہ جس طرح انہوں نے، اس بستی والوں نے اپنے پیغمبروں کا قتل کیا. تو اب میں ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں بھی ہو، کیونکہ انہوں نے ان کو بھی دھمکی دی تھی، جیسے دھمکی وہ پچھلے انہیں بھی دے رہے تھے نا کہ ہم یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے، تم باز آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے. دھمکی تو ان دونوں کو دی جا رہی تھی. اسی وجہ سے کہیں وہ مار نہ دے کر کر پیغمبر رسول دوڑتے ہوئے، جب ان کو یہ بات پہنچی تو وہ آئے بتانے کے لیے کہ نہیں، یہ حق پر ہیں.
لیکن یہاں آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر کہ تو داخل ہو جا جنت میں، پھر انہوں نے جیسے کہا کہ اے کاش میری قوم جان لے، تو اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک اسی وقت فوراً یہ شہید کیے گئے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر یہ کہا، بعد میں ان کو مارا گیا، ان دونوں کو ہو سکتا ہے مفسرین کے اس کے بارے میں الگ الگ ہے، لیکن واللہ عالم، بہرحال اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن اتنا ہمارے علم میں کہ 3 رسول تھے اور بستی والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس چیز کو کلیئر ہونے کے بعد اب ہم آگے کے آیات دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جیسے انہوں نے کیا کی ایک صیحتم واحدہ، ایک خطرناک چیخ کو بھیج دیا جس نے ان کو پورا بجھا کر رکھ دیا، یعنی خاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہے ہیں، اب کیا ہوا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، جمع ہم نے پیورل کا ترجمہ اس لیے کیا ہے واو الف جمع، انہوں نے دیکھا، یہ یہاں پر یرا اس روٹ ورڈ ہے، یرا حمزہ یا، یرا دیکھنا، سمجھنا، ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا، خیال کرنا۔ اس کے 3 معنی آتے ہیں اگر ہم لغوی معنی دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آنکھ سے دیکھنا، نمبر 2 پر ہوتا ہے ذہن سے دیکھنا یعنی مائنڈ سے دیکھنا، پھر اس کو سمجھنا یعنی اس میں غور کرنا، تیسری چیز ہوتی ہے کہ نیند میں دیکھنا یعنی خواب دیکھنا۔ یہ تینوں معنی اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا، اور ہم نے جمع کیا ہے انہوں نے کیا، لم اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس، لا ان نہیں کے لیے، لم اس سے پہلے بھی آیا، ابھی بھی لم نہیں کے معنی میں ہے۔ یہاں پر نہیں انہوں نے دیکھا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم ایک کم حرف استفہام ہے یعنی گنتی کے لیے، کتنے، کم یعنی کتنے، کتنے ہی، اہلکنا، اہلک ایک فعل ہے، ورب ہے اور ضمیر ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، کس چیز کی، جمع متکلم کی، ہم نہ ہم، اہلک ہلاک کر دیں، ہم نے ہلاک کر دیں، ہم نے ہلاک کر دیے۔ اتنا اہلک کا مطلب ہا لام کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا لام اور کھا، اس کا معنی ہے ہلاک کرنا یا تباہ کرنا یا برباد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تو ہلاک کر دینا یا تباہ کر دینا یا برباد کر دینا۔ اس کے ساتھ یہ ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر اس کے ساتھ، جس کا معنی ہم، ضمیر جمع متکلم جسے ہم کہتے ہیں۔ اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، ہم نے ہلاک کر دی یا ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم قبل پہلے، ہم پھر اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، جمع کی ضمیر ہے، ان سے پہلے، قبل یہاں پر یہ ظرف ہوگا، جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے ظرف کے ظرف اس سے پہلے جو آیا تھا سامنے کے لیے یا خلف کے لیے، پیچھے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سارے ظرف ہوتے ہیں، یا اذا جب کے معنی میں، جہاں پر بتائی جا رہا ہو، وقت کا پتہ چل رہا ہو، زمانے کا پتہ چل رہا ہو، یعنی کیا بات ہو رہی، جیسے یہاں پر پہلے ایک وقت کا پتہ چل رہا ہے یعنی پہلے ٹائم میں، اس سے پہلے، ان سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، من یہ حرف جر ہے سے کے معنی میں، القرونی، ٹھیک ہے، القرونی یہ جمع ہے قرن کی، کاف را نون، قرن کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ، بستی یا ایک صدی، جیسا اب ہم کس مطلب صدی میں چل رہے ہیں، ہم امت کس کی ہیں، جیسے کہیں گے امت ایک پرٹیکولر علیہ السلام کی امت تھی، ان کا زمانہ تھا، اس طرح سے بات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوری بنی اسرائیل ایک ان کی تھی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یعنی ایک صدی کا پایا جانا، قرن ایک صدی یا ایک زمانہ، ایک اس میں کوئی
ہمارا ایک زمانہ پایا ہو، جیسے زمانہ کہتے ہیں نا، ٹینس، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تو اس میں ایک ایسا ایک پرٹیکولر ٹائم ہو، جیسے ہم اس کو کہیں گے امتیں، یعنی اس سے پہلے، اس لیے ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی بات یا عیسیٰ علیہ السلام کے امت اس وقت کی بات لیجیے، بنی اسرائیل کا قصہ لیجیے، یہود یا نصارہ، یعنی پچھلی امتوں کا جیسا ذکر ہوتا ہے، پچھلے قریب صدیوں کا، جیسا اگر اوریجنل ہم کہیں گے تو پچھلے زمانوں کی باتیں، پچھلے پیغمبروں کے قصے، اس طرح سے، تو ان کو یہاں سمجھنے کے لیے مفہوم کے اعتبار سے مفسر نے ترجمہ کیا ہے امتیں، جمع، قرن اس کی واحد ہے، مطلب اس کا ہوگا امت یا ایک زمانہ، ٹھیک ہے، یا صدی، یہاں پر جمع ہے قرون، امتیں، ان بے شک بہت بار گزر چکا ہے، ہم اس کے ساتھ ضمیر، وہ جمع والی ضمیر، الا طرف حرف جر آ گیا، پھر ہم اس کے ساتھ ضمیر آئی ان کی، بے شک وہ، الا طرف، ہم ان کی طرف، لا نہیں، یرجعون لوٹائیں گے یا لوٹے آئے جائیں گے یا لوٹیں گی، ٹھیک ہے، رجا، را، جیم، آئیں، اس کا مادہ ہے روٹ ورڈ، جس کے معنی ہے پلٹنا، واپس آنا، پلٹنا، واپس آنا۔ اب یہاں کیا بات چلی؟ کیا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی یا ہم ہلاک کر دیں گے، اب پہلے، ہم ان سے، ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، مینرونی امتیں زمانے یا صدیاں، اس لیے ہم نے یہاں پر امت کا ترجمہ کیا، امتیں یعنی قوموں کو، انہم بے شک، ہم وہ، الی طرف، ہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹیں گی۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے ہمارے پاس، سابقہ اقوام جو تھے ان کا کیا حشر ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب آگے اللہ رب العالمین اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، وہ اور ان نہیں۔ اب دیکھ لیجیے، آپ اکٹھا کرتے جائیے، نہیں کے معنی کے لیے، یعنی نہیں یعنی نو، اس معنی کے لیے عربی میں کتنے الفاظ آ رہے ہیں اور بار بار کتنا ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو بس یہی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ کون سا کہاں، کیونکہ اب ہم کوئی اردو سے عربک ٹرانسلیشن تو نہیں کر رہے کہ گرامر کو ہم فوکس کریں کہ کہاں پر ہمیں لم لانا پڑے گا، کہاں پر ان لانا پڑے گا، بس آپ اس طرح سے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، جہاں پر ہے آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ پورا گرامر سے ریلیٹڈ ہوگا، مضارع سے پہلے لم آتا ہے تو کس طرح سے ہوگا، پھر ان کب نہیں کے معنی میں دے گا، جیسے میں نے پچھلی کلاسوں میں بتایا، اس کے آگے اگر کچھ آتا ہے اللہ، تو اس لیے آپ کنفیوز نہیں ہونا، جیسا ہے ویسا یاد کرتے جائیں گے انشاءاللہ، ہم کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہمیں انشاءاللہ تقریباً چند کلاسوں کے بعد خود ایسا اندازہ ہو جائے گا، ایک پتہ چل جائے گا، ایک تھوڑا سا ہنٹ ہمیں مل جائے گا کہ کس طرح سے یہاں پر ان نہیں میں ہے، لم نہیں کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ان نہیں، کلن کوئی بھی، ات کے معنی میں آئے اور یعنی این، اب یہاں پر ان جو ہے نافیہ یعنی نہیں کے معنی میں ہے، کلن یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب، پورا کے پورا، ٹھیک ہے، کوئی کوانٹیٹی بتانے کے لیے کہ کتنا ہے، پورا کے پورا، کلن پورا، سب جیسا ہم کہیں گے معنی، کوئی بھی مطلب ہر ایک اس میں شامل ہوگا، کلن ہر ایک، تو یہاں لما، یہاں پر اصل میں لما ہے، لیکن یہ اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر لما کا معنی، جبکہ جب اللہ یعنی سوائے اور مگر، یہ ترجمہ اس کا ہوا ہے۔ لم جو ہے اللہ کے با معنی میں ہے، لما ہے یہاں پر، لیکن ہم نے ترجمہ اس کا اللہ سے کیا ہے مفسر نے، سوائے مگر، اب یہ بھی ہے کہ لما موجود ہے، لیکن کیوں ہم نے اللہ کا ترجمہ کیا، یہ بھی پورا گرامر سے ریلیٹڈ ہے، جب اس کے بعد اس سے پہلے کچھ آ جاتا ہے کس طرح سے کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کے اصل معنی کو محذوف کر کر کس طرح سے وہ اللہ کے معنی میں آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے لما کو دیکھا، مگر یعنی اللہ کے معنی میں ہے، سر، جمیعن سب کے سب، اب جمیعن یہ بھی اسم ہے، یعنی سب کے سب، تمام انسان، جیسا ہم کہتے ہیں جمیع الناس سب لوگ، یہ اس معنی میں جمیع سب کے سب، پورے، لدئی پاس، نہ ہمارے،
یہ اصل میں ہے لدئی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ نا ضمیر جڑی ہوئی ہے، نا ہمارے، لدئی پاس، یہ لدئی یہ بھی یہ ہے جیسے ہمارے پاس، لدئی کا ترجمہ اگر یا کے ساتھ آیا ہے تو لدئی میرے پاس، میرے پاس، جیسا میں کہوں کہ آئی ہیو، جیسا آپ لدئی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس طرح سے لدئی نا، یہ نا ہمارے کے لیے ہے، لدئی نا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، یہ ہا غوت اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی کو کسی کے سامنے لانا، کسی کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا، حاضر کرنا، پیش کرنا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں، کسی کو کسی کے سامنے لانا یا حاضر کرنا یا کسی کو کسی کے سامنے لا کر رکھنا، پریزنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری آیات 32 تک پورا واقعہ بستی والوں کا جو تھا وہ ہمارا یہاں پر کلیئر ہوا ہے۔ اب کل سے ہماری نئے موضوع کے ساتھ نئے آیات شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ان کی ہم تھوڑا سا مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کل دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، یا تو ہو سکتا ہے وہ جو انسان جنہوں نے ہٹ دھرمی کی تھی وہ قول بول رہے ہوں، یا ان کے پر دوسرے لوگ افسوس کر رہے ہوں کہ تمہارے کوئی رسول آئے تھے، ہر ایک رسول آیا تھا لیکن تم نے ہر رسول کے ساتھ مذاق کیا، ہر رسول کا مذاق اڑایا، تمہارے پاس وہ حق لے کر آئے تھے، یا وہ خود جنہوں نے حق کو نہیں مانا، جب انہوں نے آخرت کے عذاب کو دیکھ لیا تو انہوں نے خود یہ کلمات کہے ہو کہ ایسا نہیں، یہ کلمات کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے حق لے کر لیکن افسوس کہ ہم ان کا مذاق اڑایا، دونوں قول ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر وہی ہے، اب اللہ آگے رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اب تمہارے سابقہ اقوام کے انجام کی طرف ہماری توجہ لے کر جا رہے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو کہ تمہارے سے پہلے یہ قومیں بھی جس ہر دھرمی پر اکڑے ہوئے تھے، جس طرح سے وہ تکبر میں تھے، مذاق اڑاتے تھے اپنے رسولوں کا، اور ان کا جو ہے نام، ان کو اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں دیتے تھے، حق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام و نشان ایسا دیا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہیں لوٹ آیا، الیہم لا یرجعون، یعنی وہ امتیں، جیسے بڑے بڑے امتوں کا ہمارے سامنے قصے ہیں، ہم اکثر بچوں کو بھی سناتے ہیں، نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت کی اللہ کی طرف، کتنے سال، 950 سال لوگوں کو، اپنی امت کو دعوت دیتے رہے، لیکن اتنی ہر درم قوم تھی کہ کسی صورتحال دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے ان کو بھی عذاب میں سمیٹ لیا۔ قوم عاد، فرعون جو دعوے کرتا تھا نعوذ باللہ خدائی کے، یہ بڑے بڑے جو بھی لوگ تھے، جتنے بڑے تکبر میں اٹکے ہوئے تھے، جتنی بڑی قومیں تھیں، ان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت تھی، لیکن جنہوں نے بھی اپنے نبی کا مذاق اڑایا، حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، اور مہلت کے باوجود اگر وہ نہیں مانے، اسی طرح سے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بھی عذاب کو بھیجا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی امتیں، کتنے زمانے، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ ہم آج کل بچوں کو سناتے ہیں، اور ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں بچوں کے سامنے اس آیت کی پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو حق پر تھی انہیں بشارت دے کر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی جنت انہیں بشارت میں دی ہے، اور کس طرح سے وہ امتیں جنہوں نے اللہ کے رسول، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا، حق کو نہیں مانتے رہے، اپنی اپنی سرکشی میں ڈٹے رہے، جمے رہے، بالکل مطلب ایک ہٹ درمی تھی، ان کے سامنے حق کو واضح کیا جا رہا تھا، حق کھول کر رکھ دیا گیا تھا، سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک کہتے ہیں نا ضد میں آ کر حق کو نہیں ماننا، یہی چیز تھی۔ اور کفار قریش سیم یہی پیٹرن کر رہے تھے، سیم یہی طرح سے کر رہے تھے کہ نہیں، ہم کیوں مانے، ہمارے تو باپ دادا سے چل، اور اگر نبی بننا ہے تو نعوذ باللہ تمہیں ہی یہ تھا کیا، ہمارے اس میں سے تھا، ہم تم کو اس طرح سے، تمہارا کلام نعوذ باللہ تم مجنون ہو، تم جھوٹے ہو، تم شاعر ہو۔ یہ سارے سیم کفار کا بھی یہی چل رہا تھا طریقہ، جیسے پچھلی قوموں کے تھی، تو یہی ان کو بتانا تھا کہ دیکھو، تم یہ مت سمجھو کہ تم قریش ہو، بڑے قبیلہ، مشہور قبیلہ ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اختیار ہے، یا تم بچ جاؤ گے، اس سے پہلے کی قوموں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ آج اگر ہمارے پاس ہے تو قوموں کو ہم کس طرح سے
یاد کرتے ہیں، ہمارے سامنے ان کا ذکر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وہ ایسی قوم تھی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ جو بھٹکی ہوئی تھی قوم اللہ کے راہ سے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب نازل کیا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کوئی نام و نشان ان کا باقی نہیں رہ گیا۔ کتنی اونچی اونچی عمارتیں قوم سمود کی، قوم عاد، کیا انہوں نے پہاڑوں میں تراشا؟ کوئی چیز ان کی، اس چیز وہ طاقت ان کو بقا رکھ سکی، انہیں زندہ رکھ سکی، بچا سکی؟ نہیں۔ تو یہاں بھی اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ سبق حاصل کرو۔ آج کفار کو بھی یہی بتایا ہے کہ ان لوگوں سے دیکھو، اور کوئی شخصیت ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں لانے کی قائل نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ آج بھی اگر ہم کتنے دعوے کر لے، آج ہمارے سائنٹسٹ اتنے زیادہ ریسرچ کریں کہ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور اس سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی دیکھیے یہ آئی کا دور چل رہا ہے، مطلب کچھ کمپیوٹر سے ہر چیز مطلب انسان کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کیا ہے کہ موت نے جانے کے بعد کسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت۔ یہ صرف ہمارا رب العالمین الحی، جو ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ، وہی قدرت رکھتا ہے، وہی رب ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہی چیز ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اور تم کیا سمجھ رہے ہو، مطلب یہ زندگی تو زندگی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ایک ان لوگوں کا عقیدہ جیسا اب ہے، اس وقت بھی یہ عقیدہ تھا نا، کہ وہ لوگ سمجھتے کہتے تھے کہ بار بار جب ان کو یوم الآخرہ کے بارے میں بتایا جاتا تھا، بعد الموت کے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس چیز کو سرے سے جھٹلا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیوقوف سمجھتے ہو ہم لوگوں کو، مطلب کہ کیسا انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، دوبارہ کہاں سے اٹھائے گا؟ اتنی سی موٹی سی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ اللہ رب العالمین ایک نطفے سے ہم لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہماری تخلیق ہوتی ہے، وہاں پر جہاں ہم سانس لینے کا ہمیں اختیار، وہاں زندہ رہتے ہیں ہم، جیسے دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک سیکنڈ ایک پل اگر ہمیں سانس نہ ملی کہ موت واقع ہو، اور وہ رب اگر ہم انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں ہماری تخلیق ہے، کس طرح سے وہ مراحل ہیں، اور کس طرح سے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بچے کی شکل ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، پھر اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس بچے پر پوری ذمہ داریاں یا اس کو بڑا نہیں کیا۔ وہ مراحل کو دیکھے کہ ایک بچہ مطلب 2 سال تک ماں کی ثانی، 3 سال، 4 سال، پھر بولنے آہستہ سے اسٹیپ چلنے لگتا ہے، پھر اس کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہر چیز ذمہ داری، ایک جوانی کا عالم، بڑھاپا، یعنی ساری تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک انسان کی تخلیق، اس کی تخلیق پر ہی اگر انسان غور کرے تو یہ تو رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ میں چاہوں تو ابھی مطلب ہو جاؤں، جوان ہو جاؤں، کوئی بچہ چاہے کہ میں ایک دم سے یہ ہو جاؤں، کوئی بوڑھا چاہے کہ میں ایک دم جوان ہو جاؤں، تو یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، یہ ساری چیزیں ناممکن ہے، یہ تو رب العالمین کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو تم کیا امید کرتے ہو کہ اللہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ اور اسی چیز کا ان کا جھٹلانا تھا یوم الآخر، اس چیز کو وہ جھٹلاتے تھے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اس مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو کوئی ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ان کو لگتا تھا کہ نہیں، کھاؤ پیو یہی زندگی ہے، عیش کرو، کتنے سال کی زندگی ہے، اس کے بعد اچھے کرم کرو، اچھے کرم کا پھل ملے گا، ختم، یہی کی بات ان کی پورا زندگی کا حساب ہمیں ہر چیز کو وہاں پر دینا ہے۔ ہم یہ زندگی تو ہمارے لیے امتحان کا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایگزام ہے، ہم امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں تو یہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایک عالی اصل زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی مگر کہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، مطلب تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، ہر جنس مطلب ہر نفس، ہر چرند، ہر پرند، ہر نباتات، جانور، ہر مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور سب کو حساب دینا ہے، کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب ہمیں دینا ہوگا، سب اکٹھا کیے جائیں گے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ کوئی بھی انسان آج نہیں چاہتا کہ ہمیں موت ہو، لیکن موت آتی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا کہ کوئی نہیں آؤ، مجھے ابھی ٹائم دو، مجھے مہلت دو،
ہرگز نہیں مل سکتی موت. توبہ بھی اس وقت تک قبول ہے جب تک ہم توبہ کے موت کے فرشتے کو نہیں دیکھ لیتے. اس کے بعد تو ہماری توبہ بھی قبول ہے. اور یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. یہی کفار قریش کے سے مخاطب ہے، لیکن یہ آیات ساری اب ہم سے مخاطب ہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم کیا چیز کو ہم گرمی پر اٹے ہوئے ہیں، کس چیز میں ہم چیزوں کو، اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جو باپ دادا سے آ رہی ہے اور جس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام نہیں ہے چیز، اللہ اس بات کا حکم نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے پر اکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، تو پھر ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تو کفار قریش کو مخاطب کیا گیا تھا. اب یہ تو کلام ہمارے کوئی نبی آ کر ہمیں ڈائریکٹ بتانے والے نہیں. یہ تو ذمہ داری ہم تک قیامت تک اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی بات پہنچائے، ان کو برائی سے روکے، ہم قرآن کو سمجھے جانیں. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب، اللہ کی کتاب اللہ کا سامنے رکھا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اب تمہارے سامنے حق واضح ہے. اب اس حق کو دیکھ کر تم پہچانو کہ تم کیا کر رہے ہو. اگر ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے باپ دادا سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہر دھرمی کی. ہمارا حال بھی وہی ہے. اگر ہم اس چیز کو کریں نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، لیکن معاشرہ ہمیں، سماج ہمیں، سوسائٹی ہمیں اس چیز کو نہیں، ہمیں اس میں ہمیں نام رکھنا ہے. ہم بے جہاں نہیں لوگوں کام کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، ہماری ایک حیثیت ہے، ہمارا رتبہ ہے. ہم اپنی بیٹی کی شادی اتنے اعلیٰ پیمانے پر کریں گے، رسم و رواج کریں گے، نہیں لوگ کیا سوچیں گے. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر؟ ہم نے کس کو؟ ہم نے اللہ کو خوش کیا یا رسول اللہ کی سنتوں کو ہم نے اپنایا؟ نہیں، ہم تو یہاں پر دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ آیتیں ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ اس وقت کے کفار سے ہی مخاطب ہیں. یہ آیتیں آج ہم سے مخاطب ہیں. یہ آیتیں ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے فرمائیں کہ تم نہیں دیکھتے اس سے پہلے. اب یہ قصہ ہمیں بتا رہا ہے نا کیا کیا ان بستی والوں نے پیغمبر کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، ان کے سامنے بتایا جا رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی، مطلب مہلت دیتے ہیں انسان کو کہ پلٹ آئے، کاش پلٹ آئے، کیونکہ اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ پلٹ آئے. لیکن اگر انسان تب بھی نہیں پلٹنا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو ہم نے آیت نمبر 12 سے ہم نے آیت نمبر 32 تک ہم نے ایک بستی والوں کا قصہ دیکھا، جس میں ہم نے دیکھے پوائنٹس کہ پہلی چیز کیا تھی کہ رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی. جو رسول ان کے سامنے حق کو لے کر آئے اس کو انہوں نے جھٹلایا، اس کو انہوں نے نہیں مانا. دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی؟ تو جھٹلانے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا. یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، اگر ہم باز نہ آئیں تو ہماری بھی پکڑ ہوگی. اب کس طرح سے ہوگی، کیسے ہوگی ہماری پکڑ؟ کیا ایسے عذاب بڑے بڑے نہیں آئیں گے؟ دیکھیے اب چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہو ہی رہے ہیں، کیونکہ اس امت پر ایسا جیسے پچھلی امتوں پر آیا ایک بڑا عذاب نہیں آئے گا. ایک قیامت کا زلزلے کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، ظالم حکمرانوں کو ہمارے پر مسلط کر کر، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس طرح سے ہمارے سامنے آئیں گے اور آج کل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے زلزلہ ہے، بارش ہے، کہیں سیلاب ہے، کتنے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہم چیزیں نیوز میں دیکھتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہی ہمارے پاس عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ہمیں یہاں پر نشاندہی کرائی کہ قیامت آ کر رہے گی، یعنی اس سے پہلا کوئی اس طرح سے قیامت اس امت پر آئے گی قیامت کے دن، جس میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہا کہ سب کو سب جمع کیا جائے گا. یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ اللہ اس قادر ہیں، اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ جو تمہیں ہمیں موت دیں گے وہ ہمیں زندگی بھی دیں گے. اب یہ مین ہم نے پوری یہ پورے قصے میں ہم نے ان ٹاپکس پر غور کیا. لیکن اس کے علاوہ ہم نے ایک اہم چیز اس قصے میں دیکھی کہ ایک مومن کی ساتھ کیا ہونی چاہیے، ایک سچا مومن اس کے اندر کیا صفات پائی جاتی. ہم نے دیکھا کہ ایک سچا مومن کیا ہوتا ہے، وہ داعی ہوتا ہے، وہ پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتا ہے، اپنے حد تک نہیں رہتا. اب وہ 2 رسول چاہتے اور تو آرام سے خود ایمان لا کر اپنے آپ پر رہتے، کیوں مطلب قوم کے پاس جاتے، سر ان کو بتاتے رہتے؟ نہیں، بلکہ ایک سچے مومن کی پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ حق کی بات
ایک دائی ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہے. پھر دوسری چیز اس کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کر گزرنے والا ہوتا ہے. یعنی جیسا ہی اس کو اس میں ہمارے پاس آئی وہ مدینہ سے جو تیسرے پیغمبر جو آئے رسول آئے, انہوں نے جیسا دیکھا کہ حق کوئی دے رہا ہے, ان کو ستایا جا رہا ہے, ان کو تکلیف دے رہے ہیں, تو وہ خاموش نہیں بیٹھے. وہ بھی چاہتے تو اپنے شہر میں خاموش بیٹھتے, لیکن وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ حق ہے, اس کو مانو. یعنی ایک مومن کیا ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا مومن تکلیف میں ہے اور حق کی دعوت میں, تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا, وہ کر گزرنے والا ہوتا ہے, یعنی اس کی مدد کے لیے آتا ہے. تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی کہ وہ عامل ہوتا ہے, یعنی ہر عبادت کو کرنے والا. جیسے اس آیت میں تھا کہ میں کیوں کی عبادت کیوں نہ کروں, میں کروں گا کیونکہ وہ میرا خالق ہے, وہ رازق ہے. اور اس کے بعد پانچویں چیز ہم نے دیکھا کہ وہ غور و فکر کرتا ہے. ایک دائی ایک مومن کیسا ہوتا ہے, وہ غور و فکر کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کیوں نہ اس نے, جیسے آیت نمبر 22 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں کیوں اس ہستی کی عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ہاں, جب انہوں نے منع کرے تو یہاں پر کہا کہ یہ وما لیے لا اعبدو, کہ کیوں میں اس کی عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تو مجھے لوٹائے جاؤ گے. یعنی غور و فکر ہوتی ہے, ایک مومن غور و فکر کرتا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے. پھر چھٹا دیکھیں گے تو ہمارے پاس وہ مومن توحید پر ہوگا, وہ اللہ کے آگے کسی کو شریک نہیں کرے گا, وہ کسی کو بھی مطلب مانے گا نہیں. جیسا یہاں پر انہوں نے اس بات کو کہا کہ دیکھو کوئی چیز مجھے رحمان کے علاوہ نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی کام نہیں آئے گا اگر رحمان اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا جائے. یعنی اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ فائدہ اور نقصان دینے والی میری ذات کو صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر ساتویں چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہدایت کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے, اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں کھلی گمراہی میں نہ ہو جاؤں. اس کو ہر وقت فکر ہوتا ہے, وہ اب چھوٹی سی عبادتیں کر کر خوش نہیں ہوتا کہ میں جنت کا حقدار ہو جاؤں گا. ایک مومن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, یا اللہ قبول کرے گا میری ان عبادتوں کو, یا میں میری جو بھی میں صدقات یا عبادات یا جو بھی میں دائی کا کام کر رہا ہوں یا دین کا کام کر رہا ہوں, یا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گا, یا نیک جو اعمال میں کر رہا ہوں اسے اللہ قبول کریں گے. یہ اسے فکر ہوتی ہے, وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے اور ہمیشہ وہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور پھر آٹھویں چیز ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ دعوت میں بہت حکمت سے کام لیتا ہے. وہ دعوت میں حکمت سے کام لیتا ہے, جیسا انہوں نے دیکھو یہاں پر کیا کہا, بے شک میں ایمان لاتا ہوں بربکم, تمہارے رب کے ساتھ. یہاں پر میرے رب کے ساتھ نہیں کہا, جبکہ وہ لوگ ماننے تیار نہیں تھے, لیکن حکمت کس طرح سے اپلائی کی انہوں نے کہ کہا کہ تمہارے رب کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک اسلوب بتایا کہ بلکہ کہا کہ تمہارے, تاکہ ان کو نہ لگے میرا رب کہنے کی وجہ سے ان کا غصہ اور نہ بڑھے. پھر 9 پوائنٹ ہے کہ وہ بہت درد مند, ایک مومن کیسا ہوتا ہے, دل میں درد رکھتا ہے, خود غرض نہیں ہوتا, صرف اپنی ہدایت پر میں نیک ہوں کر کر نہیں رہتا, بلکہ وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے کہ انہیں بھی ہدایت ملے, انہیں بھی جنت ملے, وہ بھی حق پر رہے. جیسا یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی. وہ نہیں سوچے کہ نہیں میری قوم نے مجھے قتل کر دیا, اب چھوڑو ان پر آئے عذاب یا نہ آئے. ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے یہ خود غرض تھا, وہ خود غرض نہیں ہوتے تھے, اگر چاہتے تو خود غرض ہو سکتے تھے. اب تو انہوں نے مجھے شہید کیا, لیکن دیکھیے ایک مومن کی طرف ایک دائی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میری قوم جان لیتی ہے. اور 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ استقامت سے ہوتے ہیں, ڈرتے نہیں دنیا کے عذاب سے. کیوں, اس سے پہلی آیت میں انہوں نے کی دی تھی کہ ہم تمہیں مار دیں گے یا ایسا عذاب دیں گے, لیکن وہ پھر بھی موت سے نہیں ڈرے, وہ ڈٹے رہے, کافروں کی دھمکیوں سے باز نہیں آئے, انہیں حق کی تعلیم دیتے رہے. تو یہ ہمارے پاس ایک 10 پوائنٹ ہیں جو ایک مومن کو ہونے چاہیے ایک دائی کی صفت میں, کہ ایک مومن کیا پوائنٹس ہوں گے, کیسا وہ کس طرح سے ہوگا. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ 10 صفات پیدا کرے, ہمیں حق کو پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے, اور جو بھی ہم نے سنا ہے اللہ اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے. جو غلطی کمی کوتاہی ہو وہ میری نفس اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.